बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नस्तहदीह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़अराद अन यस्तफ़िज़्ज़हुम मिनल अर्दि फ़अग़रक़नाहु व मन मअहु जमीअन व क़ुल्ना मिन बअदिही लिबनी इस्राईल अस्कुनुल अर्द قلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون على الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. فأراد أن يستفزهم. किसने इरादा किया? फिरऔन ने चाहा कि बनी इसराइल और मूसा को ज़मीन से निकाल दे ताकि उनके लिए जगह खाली हो, उसकी ममलकत में कोई मुदाखलत ना करे। वजह मूसा अलैहिस्सलाम उसको बहुत परेशान कर रहा था। वो कोई मामूली शख्स नहीं जो अपने आप को रब समझ रहे थे। आम रब्बी नहीं रब्बुकुमुल आला, आला रब है। जिस तरह हमारा अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी आला कहा था, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु
حضرت ابو بکر کہتے ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان، لیکن جب اپنا پیر کا نام لیں گے تو اعلیٰ حضرت ہے۔ سوچنے والی بات ہے، یعنی خلفاء راشدین سے زیادہ مرتبہ والا ہیں۔ حضرت ابو بکر کوئی حرج نہیں، لیکن حضرت احمد رضا بولو تم گستاخی کر رہے ہو، اعلیٰ حضرت ہے۔ تو فرعون بھی اعلیٰ رب ہے، انا ربکم الاعلیٰ۔ ہم محاورے میں کہتے ہیں آپ کچھ چاہتے ہیں، اللہ کچھ چاہتا ہے، اور ہوتا ہے وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ پھر آپ یہاں ایک سوال یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بندہ جو چاہتا ہے اللہ ان کے لیے وہی چاہتا ہے، بار بار کہا میں نے، اور یہاں کہہ رہے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، جو بندہ چاہتا ہو نہیں۔ کہ یہ کیا تضاد ہے ہمارا کلام میں؟ نہیں، جو میں کہتا ہوں جو بندہ چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے، جو آپ کے دنیاوی امور آخرت کے امور، اس موضوع پر جو دنیا چاہتا ہے اس کو دنیا ہی دیتا ہے، اور جو آخرت چاہے گی اس کو آخرت دیں گے۔ دلائل میں نے پیش کیا قرآن مجید سے۔ اور کچھ چیز ایسی بھی ہے جو اپنے لیے چاہتے ہیں لیکن خصوصی نہیں ہے، عام ہے، جیسا فرعون ابھی چاہ رہا تھا۔ فرعون چاہ رہا تھا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے ہم نکال دیں، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اپنے لیے نہیں چاہ رہا، یہ اور کے لیے چاہ رہا ہے۔ تم کون ہوتے دوسرے کے لیے چاہنے والے؟ تو واضح ہو گیا کوئی تضاد نہیں ہے۔ اے فرعون، تم چاہ رہا تھا کہ بنی اسرائیل کو نکال دو، تمہارے یہ ارادہ ہے، لیکن اللہ کے ارادہ تمہیں صرف زمین سے نکالیں گے، صرف زمین سے نہیں نکالے گا، سارے دنیا سے نکال دے گا، زمین سے، آسمان سے، سارے دنیا سے نکال کے سمندر میں غرق کر دے گا۔ یہی کیا کہا؟ اراد ان یستفزہم من الارض، ارادہ وہ چاہا، لیکن اللہ نے کچھ اور چاہا۔ کیا؟ فاغرقناہم ومن معہ جمیعا۔ مختصر، وقلنا من بعدہ، قلنا یعنی میں حکم صادر کیا، اللہ تعالی، میں کہا کا مطلب میرا حکم صادر ہو گیا، اٹھل ارادہ۔ کیا؟ من بعدہ، من بعدہ سے یہ نہیں سمجھ لینا کہ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلانے کے فوراً بعد یہ حکم، ایسا نہیں۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضِ، اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہا تم زمین میں ساکن ہو جاؤ۔ یہ سمندر سے نکالنے کی فوراً بعد نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے کہ فوراً بعد نہیں ہے؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، آپ لوگ زمین میں ساکن ہو جاؤ جب تک وعدہ آخرہ نہیں آتا۔ دو وعدہ ہے نا، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، آپ لوگ زمین میں دو دفعہ فساد پھیلائیں گے۔ ایک دفعہ جب فساد کیا مدینہ منورہ میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی غزوہ احزاب میں، تو اللہ کے رسول نے سب کو بھگا دیا، جلا وطن کر دیا، شام تک پہنچا دیا۔ ٹھیک، یہ وعدہ اولا ہے۔ تو اس کا مطلب وعدہ آخرہ سے پہلے یہ حکم ہے۔ جب اللہ کے رسول نے
یہودیوں کو بنی قریظہ، بنی قینقاع اور بنی نضیر سب کو نکال دیا مدینہ منورہ سے، شام تک چھوڑ دیا۔ اس کے بعد یہود اور مسلمانوں سے رابطہ تقریباً منقطع ہو گیا، کوئی رابطہ نہیں رہا۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ اور ایک دلیل میں دیتا ہوں کہ یہ سمندر سے نکالنے کی فوراً نہیں، کیا سمندر سے نکلنے کے بعد اللہ نے موسیٰ کو کہا بنی اسرائیل کو حکم دو یدخل الارض المقدسہ، فرعون سے نجات دلانے کے بعد ان کے لیے جو زمین یا شہر اللہ نے اختیار کیا وہ بیت المقدس ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ، اے قوم ارض مقدس میں داخل ہو جو الذی کتب اللہ لکم، یہ اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا۔ قالوا ان فیہا قوما جبارین، بولے موسیٰ جس زمین میں، جس شہر میں ہمیں داخل ہونے کی حکم دے رہا ہے اب، اس زمین میں تو جبار قوم ہے، لمبے قد ہے، عمالقہ، ہم اس سے کس طرح لڑیں گے؟ تو موسیٰ کہتے ہیں ادخلوا الباب، تم صرف دروازہ سے داخل تو ہو جاؤ۔ جب آپ دروازے سے داخل ہوں گے، قدم بڑھائیں گے، اس کی دل میں اللہ تعالیٰ رعب ڈال دیں گے، وہ خوف زدہ ہوں گے، ارے یہ لوگ ایسا داخل ہو رہے، اس کا مطلب کو طاقتور لوگ ہیں، ورنہ ہمارے مقابلہ کرنے والا کون ہے؟ جب ہم کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے ہم لوگ یہاں موجود ہیں، پھر بھی داخل ہو رہے ہیں، کچھ طاقت لے کے آ رہے ہیں، وہ خود بخود بھاگ جائیں گے۔ یہ مطلب اس آیات فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، آپ لوگ غالب رہیں گے۔ وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پھر کیا جواب دے؟ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، نہیں ہم تو آگے بھی نہیں بڑھیں گے، دروازہ سے آگے بھی نہیں بڑھیں گے۔ حتیٰ مطلب یہاں تک، یخرجوا منها، جب وہ نکل جائیں گے پھر ہم داخل ہوں گے۔ اچھا، پھر آخر میں بولا اذهب کا مطلب جا، انت تم، وربک اور تیرا رب، فقاتلا جاؤ جنگ لڑو ان سے، تم اور تمہارا رب جا کے جنگ لڑو ان جبارین سے، عمالقہ سے۔ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں انتظار کریں گے، کہیں نہیں جائیں گے، واپس بھی نہیں جائیں گے لوٹ کر، آگے کے آگے بھی نہیں بڑھیں گے، یہاں انتظار کریں گے، آپ لوگ جب فتح حاصل کریں گے پھر ہمیں یہاں سے آ کے لے جانا۔ تو اس کا مطلب سمندر سے نکالنے کی فوراً جو مکان اللہ نے اس کی استقرار اور سکونت کے لیے اختیار کیا وہ ہے اسکن الارض، نہیں ارض المقدس متعین کیا گیا۔ جب اسکن الارض کا وہاں کوئی تعین نہیں ہے، تحدید نہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں محدود کر دیا، ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ۔ جب انہوں نے داخل ہونے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ اس سزا دیا، کیا کہا؟ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، میں نے ان قوم کے لیے وہ شہر مقدس حرام کر دیا۔ کب تک؟ 40 سنتاً، 40 سال تک اس شہر کو دیکھیں گے بھی نہیں یہ لوگ، یہ ان کی سزا ہے۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنتاً، تو 40 سال کہاں رہیں گے؟ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، بھٹکتے رہیں گے زمین پر۔ جس صحرے میں صبح سے سفر کرتے کرتے رات تک جب سو جاتے ہیں، صبح جب جاگتے ہیں، دیکھو وہی جگہ پر واپس آ گیا جہاں سے شروع کیا تھا، قادر مطلق۔ تو اس صحرا میں، ہم اردو میں صحرا کہیں گے، دوب سے بچانے کے لیے ایک مہربانی اللہ نے فرمایا، اس کو ہلاک کرنا نہیں چاہ رہا رب العالمین۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، غمام
بادل چھا جاتے اوپر سے، کچھ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، یعنی سورج کی گرمائش سے بچاتے ہیں۔ اتنا ٹھنڈا بھی نہیں ہے، تم اس چیز کی لائق ہو، مستحق ہو۔ جب اللہ کہہ رہا تھا شہر میں داخل ہو جاؤ، میں نہیں داخل مت ہو، نقصان کس کا ہے؟ اچھا، جینے کے لیے خوراک کیا دیتے ہیں؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، سایہ کے لیے بادل مہیا کی اللہ نے، اور خوراک کے لیے المن والسلویٰ۔ 40 سال اسی تہ میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس نہیں داخل ہو، وہاں ختم ہو گیا۔ پھر یوشع بن نون سنبھال لیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب واضح ہو گیا، اسکن الارض فرعون سے نجات دلانے کی فوراً بعد نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کرنے کے بعد ہے یہ۔ اب جب کہیں گے اسکن الارض، زمین میں ساکن ہو جاؤ، تو یہاں کچھ جگہ متعین کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جب میں آپ کو کہوں گا زمین میں ساکن ہو جاؤ، ہم تو ہے زمین میں بھائی، ہم آسمان میں نہیں، سمندر میں نہیں، ہم ہے زمین میں، اور آپ کہہ رہے زمین میں ساکن ہو جاؤ، یہ کیا بات؟ بھائی آپ زمین میں مصر میں ساکن ہو جاؤ، انگلینڈ میں ہو جاؤ، امریکہ میں ہو جاؤ، یونان میں ہو جاؤ، کسی ایک جگہ تو متعین کرنا ہے، لیکن اللہ نے متعین نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کے لائق نہیں ہے۔ تم کسی شہر میں باشندہ بنو یا حکمران بنو، تمہارا کوئی حاکم بھی ہو، یہ اس لائق نہیں ہے۔ کیا کہا؟ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، زمین میں ٹکڑا ٹکڑا کر کے ساکن کرا دیا۔ شہر متعین کیوں نہیں؟ کیونکہ تمہارا لیے کوئی وطن نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، تو کیوں شہر متعین کریں گے؟ زمین میں پھیل جاؤ، ہر شہر میں جہاں آپ کو پسند آ گیا وہاں ساکن ہو جاؤ، لیکن مستضعف اقلیت، تمہارے کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ووٹ نہیں ہے، کوئی رائے نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے کہ اس شہر کے حکمران نے آپ کو قبول کر لیا۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ فلسطین بیت المقدس حاصل کرنے سے پہلے یہود کہاں رہتے تھے؟ تاریخ پڑھتے ہیں، سارے دنیا میں ہیں، صرف یورپ نہیں، ترکی میں ہے، یونان میں ہے، مصر میں، انڈیا میں ہے، امریکہ میں، ہر شہر میں یہود بستے تھے، لیکن سب کے ساتھ مل کے گل مل ہو کے نہیں رہتے تھے، ان کے الگ بستی ہے، الگ کاروبار ہے، الگ قبرستان ہے۔ وہ جب مر جاتے ہیں شہر کے عام قبرستانوں میں دفن نہیں کرتے ہیں۔ آج بھی شیعہ کی الگ قبرستان ہے نا؟ بالکل اسی طرح ان یہودیوں کی الگ تلگ رہن سہن سب، لیکن مجموعہ ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، سب کے ساتھ مل جل کے نہیں رہتے۔ یہ اللہ کے ارادہ اور حکم ہے، اس لیے کہا اسکن الارض، زمین میں ساکن ہو جاؤ، کوئی شہر متعین نہیں ہے، ہر جگہ تم جا کر رہو، لیکن اقلیت کی حیثیت سے ہمیشہ یہی ہوا، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، ایک وعدہ تو ہو گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق سکھا دیا، اور ایک وعدہ ابھی باقی ہے۔ کب ہوگا؟ جب آپ دوسری فساد شروع کریں گے۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن کہا نا، ایک فساد نبی کے دور میں کیا، سزا مل گیا، اور ایک فساد آخر میں وعدہ آخر آنے سے پہلے کریں گے۔ وہ کون سا ہے؟ جو آج کل ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں، اس کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں، اس کی کھیتی باڑی ختم کر رہے ہیں، بے گناہوں کو مار رہے ہیں، چھوٹے بچوں کو مار رہے ہیں، ہے نا؟ آپ روز پڑھتے ہیں اخبارات میں، نیٹ میں بھی پڑھتے ہیں،
یہ کیا فساد ہے یا نہیں؟ اصلاح نہیں، فساد ہے۔ اس سے واضح ہو رہا اس کی ہلاکت قریب آ گیا انشاءاللہ تعالی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ، کس کو کہہ رہے؟ یہود کو، لفیفہ، چاروں دنیا میں جہاں جہاں تم رہتے تھے وہاں سے کھینچ کے، لفیف یعنی گھیر کے، گھیر کے لے کے آئیں گے۔ جِئْنَا بِكُمْ لفیفاً، دنیا میں آج کوئی کہیں یہودی نہیں ہے، سب اسرائیل میں ہے۔ تو یہ مقصد کیا ہے؟ سب کو گھیر کے کیوں لا رہے ہیں، ایک جگہ جمع کیوں کر رہا ہے؟ جب مسلمان جنگ لڑیں گے یہودوں کے ساتھ، اگر سب کے سب ایک شہر میں نہیں ہیں، کوئی لندن میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں، ہم کہاں کہاں جا کے لڑیں گے بھائی؟ اول تو جس شہر میں وہ بس رہا ہے اس شہر کے حاکم ہمیں ان سے لڑنے نہیں دیں گے۔ یہ اقلیت ہے، ہمارے وطن میں ہے، ہم نے پناہ دی، اس سے لڑنے سے پہلے ہم سے لڑو، یہ ہوگا نا؟ تو ہم کہاں کہاں لڑیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو گھیر کے ایک شہر میں جمع کر دیا تاکہ ہم جب لڑیں گے ہمارے لیے آسانی ہو۔ چلو ایک شہر میں جمع کرنا، بھائی اسرائیل کو کس نے بٹھایا پتہ ہے نا ان لوگوں کو؟ اتحادی نے، بلفور پتہ کیا، وعدے بلفور، یہ عربی میں ہم کہتے ہیں، اردو میں پتہ نہیں کیا۔ بہرحال جس طرح تم بیت المقدس میں اس کے لیے وطن بنا کے دیا اپنی حمایت سے، طاقت سے، اسی طرح فرانس میں بھی کر سکتے تھے، امریکہ اتنا وسیع سرزمین ہے وہاں بھی کر سکتے تھے، کسی بھی ملک میں کر سکتے تھے۔ فلسطین میں کیوں کھڑایا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اگر امریکہ میں ہے، فرانس میں، ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہم اگر سب ایک امریکہ میں جمع ہے، اٹلی میں جمع ہے، ہم وہاں جنگ لڑ کے اٹلی فتح کر لیا، اپنے قبضہ میں لے لیا، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت بیت المقدس جو انبیاء کرام کے مرکز ہے، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے نماز پڑھایا انبیاء کو، یہ وہ نام بھی مقدس ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جب چاہ رہا کہ یہ بیت المقدس میں ان بندوں کے حوالہ کر دوں گا، عباد اللہ نا اولی باس شدید، یہ ٹھلا جو مسلمان کہہ رہا ہے یہ نہیں کر سکتے۔ عباد، اللہ کے عباد ہوں گے بیت المقدس فتح کرنے والے۔ تو اس مقصد سے بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں دینے کے لیے، ان کے وارث بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سارے یہودیوں کو بیت المقدس میں جمع کیا تاکہ ان کو مار کے ہلاک کر کے وہاں ہم قبضہ کر لیں۔ یدخلوا کما دخلوا اول مرہ، جس طرح پہلے داخل ہو گیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کر کے، اسی طرح یہ دوسرے فساد جب پھیلاؤ گے تم لوگ اور میرے ایک عباد آئیں گے تو لیسوء وجوہکم، تمہارا منہ کالا کر دیں گے، ولیدخلوا المسجد، اور مسجد میں داخل ہوں گے کما دخلوہ اول مرہ، جس طرح پہلے داخل ہو گیا تھا۔ کتنی واضح تاریخ ہے قرآن مجید میں ان کی۔ ٹھیک، اب احادیث میں ہم ملتے ہیں جب اللہ کے عباد اور بنی اسرائیل یہود سے جنگ جب لڑیں گے، اس وقت آپ کا یہ ترقی یافتہ جو ہتھیار ہے، میزائل ہے، ہوائی جہاز ہے، یہ سب ناکارہ ہی ہو جائے گا۔ جنگ ابتدا میں جس طرح اللہ کے رسول اور صحابہ کرام جنگ لڑتے تھے، ہتھیار کیا ہے؟ تلوار ہے، تیر ہے، نیزہ ہے، ڈال ہے، سنبھالنے کے لیے۔ اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈال کہتے ہیں، ٹھیک، ذرہ لوہے کے، یہی ہوگا۔ آپ کہیں گے یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ دو طرح ہو سکتا ہے۔
اگر اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ناکارہ کریں گے، ان کی سارے مشینیں وغیرہ چل رہا ہے پیٹرول سے، گیس سے، ڈیزل سے، بجلی سے، یہ ہے نا، یہی طاقت ہے اس کی، ریحانی طاقت، یہ ان کی طاقت۔ تو اگر پیٹرول کو اللہ نے ختم کر دیا، کس نے نکالا پیٹرول بھائی؟ اللہ نے نکالا نا۔ تم تھوڑی سی کوشش کی، جدوجہد کی، اللہ نے نکال دیا۔ اب تم رات دن لاکھ کوشش کرو، نہیں نکل رہا ہے، گیس نہیں نکل رہا، تمہارا بجلی یہاں سے صحیح کرتا وہاں سے خراب ہو رہا، نہیں آ رہا، آگے سپلائی نہیں ہو رہی، کیا کر لیں گے؟ اگر اسباب وسائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے، یا بغیر اسباب کن ایک حکم ہے اللہ صادر کرے گا، اے تمہارا یہ سارے طاقت سب بیٹھ جاؤ ادھر، نہ میزائل اڑائیں گے، نہ ہوائی جہاز اڑائیں گے، نہ آپ کی کار چل رہی ہے جب پیٹرول نہیں ہے، سی این جی نہیں ہے۔ یہ ایسی جنگ بھی ہو سکتی ہے جس میں بولو ماس ڈسٹرکشن ہو جائے، تھرڈ ورلڈ وار ہو جائے، اس کے بعد جو کچھ بچے گا وہ پھر تلوار ہی بچے گی۔ تو بہرحال اس کی طاقت ختم۔ جنگ وہی اسلامی دور کی جنگ ہے۔ تو ہمارے نوجوان نسل جو ان حدیثوں کو پڑھ لیا، کیا کرتے آج کل پتہ ہے؟ سعودی عرب میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ کے آیا، کویت میں دیکھ کے آیا، خلیج میں ہیں ایسے نوجوان، سبحان اللہ، ابھی عمر 16 سال بھی نہیں، 18 سال بھی نہیں ہے، مسجد کا پابند ہے، قرآن کی حلقہ دروس کی پابند ہے، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، صبح صبح فجر پڑھ کے اشراق پڑھ کے گھوڑے لے کے نکل جاتے ہیں، گھڑ سواری کر رہے ہیں، ورزش کہیں گے ہم، میں کیا کروں اردو میں، ٹھیک ہے، تیر اندازی کر رہے ہیں، نیزہ استعمال کرتے ہیں، تلوار استعمال کرتے ہیں، کیوں؟ ان کو پتہ ہے ہمیں یہود سے لڑنے کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے، اور حکومت منع بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کس قانون کے تحت منع کریں گے آپ لوگ کرکٹ نہیں کھیلتے، فٹ بال نہیں کھیلتے، آپ کے شوق ہے، یہ بھی ہمارا شوق ہے، ہم کھیل رہے ہیں، ہم کس کو مار رہے ہیں، کس کو اذیت دے رہے ہیں؟ ہمارے خلاف کوئی شکایت ہے؟ کسی نے کوئی شکایت کی نہیں، تو کس قانون کے تحت روک لیں گے؟ منع نہیں کر سکتے ہیں، اور کر رہے ہیں۔ یہ لوگ انشاءاللہ تعالی امام مہدی کی فوج تیار ہو رہے ہیں، لیکن بنی اسرائیل لاپرواہ بیٹھے ہوئے، ہم میزائل بنا رہے ہیں، ہم ڈرون بنا رہے ہیں، بغیر پائلٹ ہوائی جہاز تیار، ٹھیک ہے نا، اس پر گھمنڈ، بھروسہ۔ اب جب وہ وقت آ جائے گا، مسلمان حملہ کر دیا، وہ دیکھیں گے اس کے سارے ہتھیار ناکارہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کیسے مریں گے؟ جیسے مولے کاٹ رہے ہیں، کیا مولی کہتے ہیں، کوئی بھی بچ کر جانے کی ٹائم نہیں ملیں گے، زیادہ سے زیادہ اس پتھر کے پیچھے جا کے چھپ جائیں گے، وہاں پتھر بھی آواز دیتے ہیں، یا عبداللہ، اے کہا نا عباد اللہ ہوں گے، عام مسلمان نہیں، یا عبداللہ، یا مسلم، حدیث میں یہی لفظ آیا، اے مسلم، اے اللہ کا خاص بندہ، ھذا یہودی خلفی، میرے پیچھے بھی ایک یہودی چھپے ہوئے، آؤ مار دو اس کو، یعنی یہود کے خاتمہ ہو جائے گی، یہود کا نام نشان مٹ جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہیں گے۔ کوئی درخت ہوگا نا جس کے پیچھے چھپ کے بچیں گے، ایک درخت کو لگا رہے ہیں پورے اسرائیل وہ درخت لگایا ہے، اس درخت کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، غرقت، غرقت کے علاوہ اور کیا نام ہے؟ ہم تو اردو نہیں کہتے غرقت، نہیں اس کا نام یہی ہے جو ہمیں پتا ہے، غرقت، ابھی عربی کا ہی نام ہے، غرقت کا درخت اگا رہے ہیں، ہاں اگار ہے، اس کا مطلب حدیث وہ بھی پڑھ لیا ہو، ہاں وہ سب جانتے ہیں، سب زیادہ جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہی تاریخ اسرائیل جو ہم قرآن سے نکال رہے ہیں، تاریخ سے نہیں،
اور جو اللہ رب العالمین تاریخ ہمیں بتاتے ہیں اس سے بہتر صحیح تاریخ دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے. ہر تاریخ لکھنے والے مرچ مسالے لگا کے کچھ زیادہ بھی کرتے ہیں کچھ کم بھی کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے تاریخ میں نہ زیادہ ہے نہ کمی ہے. یہ حقیقت ہے. اس سے واضح ہو رہا اسرائیل کی ہلاکت اور خاتمہ زیادہ دور نہیں ہے, کیونکہ آج کل بہت زیادہ فساد پھیلا رہے ہیں وہ لوگ. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن, یہ آخری مرہ ہے. جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. اب آتے ہیں وَبِالْحَقِّ انزلناہ وبالحق نزل. کیا بات ہے, ایک دفعہ کہا انزلہ نازل کیا, اور ایک دفعہ کہتے ہیں نہیں خود نازل ہوا. نزلہ کیا مطلب؟ یہ قرآن مجید کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہت زیادہ قیمتی انمول خزانہ ہے. انمول کہتے ہیں, انمول کا مطلب جس کا قیمت ادا نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. کیوں؟ پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں سال سے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو عرش کے نیچے لوح محفوظ میں حفاظت کر کے ہی رکھ دیا. جس طرح قیامت کے لیے ایک مقرر ٹائم محدود ہے, اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ ہے, جب وہ ٹائم آ جائے گا قیامت بھی ہو جائے گی. یہ قرآن بھی اللہ نے لوح محفوظ کیوں کہا محفوظ؟ اس لیے کہ اللہ کے حفاظت میں رہا. اس ٹائم کے انتظار میں. کون سے ٹائم؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ظہور ہوگا اور جب بعثت شروع ہوگا, اس وقت دینے کے لیے. تو جس وقت اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گیا, اسی وقت لوح محفوظ سے نکال کے کہاں نازل کیا؟ آسمان دنیا. اور کس کے حوالہ کر دیا؟ جبریل علیہ السلام. اس لیے کہا انزلنا. مکمل قرآن مجید اللہ نے نازل کیا, ایک ایک آیات نہیں. جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دو دو آیات ایسا نہیں. لوح محفوظ سے نکال کے مجموع مکمل قرآن مجید نازل کیا, جبریل کے حوالہ کر دیا. دلیل کیا ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان میں نے نازل کیا لوح محفوظ سے آسمان زمین پر. پھر اور مزید محدود کر دیا. شہر رمضان, رمضان تو ہے, ایک مخصوص رات میں نازل کیا. کون سا ہے؟ لیلۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس لیے کہا وبالحق انزلناہ. تو حق کیوں کہا؟ کیونکہ حق ہمیشہ ثابت ہے, متزلزل نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی رنگ. یہ حق ہے. باطل کے ہزاروں راستے ہیں, ہزاریں رنگ ہیں, متزلزل ہے, زہوق بھی ہے. زہوق کا مطلب ان الباطل کان زہوقا, زائل ہونے والے ہیں, دور ہونے والے ہیں. تو حق کے مقابلے میں باطل کبھی ٹھہرے بھی نہیں سکتے ہیں. سوال حق حق ہے. تو حق کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس قرآن کو میں اپنے حفاظت میں رکھ دیا تھا, وہاں سے لے کے جبریل کی حوالہ کر دیا. جبریل کون ہے؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین. ذی قوہ, بہت طاقتور فرشتہ ہے. ذی قوہ عند ذی العرش المکین. پھر امین بھی کہا. ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. مطاع یعنی فرما بردار, اللہ تعالیٰ کی معصیت ہرگز
تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کی معصیت کریں گے. مطاع ثم امین، اوپر سے امانت دار بھی ہے. جب اللہ نے اس فرشتے کے حوالہ کر دیا تو حق رہا نا. کسی نے وہاں ہیرا پھیری نہیں کر سکے، اتنا طاقتور فرشتے ہیں. قرآن مجید روح ہے، اس روح کو لے کر آنے والا بھی روح ہے. جبریل کو روح کہتے ہیں. نزل بہ الروح الامین، یہ لے کے نازل ہوا کون؟ روح الامین علی قلبک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ڈائریکٹ آپ کے دل میں اتار دیا. لیکن ذرا برابر بھی کہیں ادھر ادھر لکھ نہیں ہوا. اور روح امین فرشتے ہیں. ایک امین فرشتہ ہے اور ایک امین زمین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک فرشتہ اس امانت کو لے کے اور ایک امین کے حوالہ کر رہا ہے، اور اس امین نے اس قدر سنبھال کے رکھا، اس میں ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہوا. اوپر سے اللہ بھی حفاظت کی ذمہ داری لے کے ہمیں خوش کر دیا. انا نحن نزلنا الذکر، یہ قرآن میں نے نازل کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں حفاظت بھی کروں گا. اور حفاظت کر کے دکھایا. جب 1438 سال تک وہی محفوظ ہے تو یقین کرنا چاہیے قیامت تک اسی محفوظ ہے. خدا نہ خواستہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اپنی ذمہ داری میں حفاظت کی نہیں لیتے ہیں اور یہاں اس میں رد بدل کر سکتے ہیں، جس طرح تورات انجیل میں کیا ہے، تحریف کیا، آج ہم مسلمان رہتے. وہی یہود اور نصارہ کے جو حال ہے ہمارا بھی یہی حال ہوتا، کیونکہ قرآن مجید میں جس کو جو مرضی ہے لکھ دیا، اضافہ کر دیا، کم کر دیا. ہم کہاں سے ہدایت لیں گے جب قرآن مجید محرف ہے؟ تم اصل دین کہاں سے لیں گے بتاؤ؟